عالمی سطح پر نریندر مودی کے لیے ایک اور بڑی ناکامی، یعنی آپ اگر کسی کو تنگ کریں اور اس حد تک کہ آپ ان کی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے قتل کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ ایسے ہی پوری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ G7 کا اجلاس ہونا ہے اور اس G7 کے اجلاس پر نریندر مودی نے اپنی نظریں جما رکھی تھیں کہ جیسے ہی اجلاس ہوگا تو وہاں جا کر ایک بار پھر میں اپنا جھوٹا پروپیگنڈا دنیا کے سامنے بیچوں گا کہ کس طرح پاکستان نے بھارت کے اندر پہلگام حملہ کروایا تھا۔ لیکن اب نریندر مودی کی اس G7 کے اجلاس سے ہی چھٹی ہو گئی ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ نریندر مودی کو اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا، یعنی بھارت کو ہی نکال دیا گیا ہے۔ اس پر بھارت کے پروفیسر اشوک سوائن بھی نریندر مودی پر خوب برسے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ G7 کے اجلاس میں جن ممالک کو پرماننٹ ممبر کے طور پر شامل ہونا ہے ان میں جرمنی، فرانس، اٹلی، جاپان، UK، امریکہ اور کینیڈا شامل۔ اس دفعہ اس اجلاس کی صدارت چونکہ کینیڈا کر رہا ہے اور کینیڈا میں سکھوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پھر کینیڈا کے اندر ہی نریندر مودی کی حکومت نے سکھوں کے مرڈر کروائے۔ اس وقت کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یہ واضح کیا تھا کہ نریندر مودی اور ان کی حکومت ایک ایسی اینٹی بن چکی ہے جسے کینیڈا میں کوئی پسند نہیں کرتا اور آپ ایک دوسری سرزمین کے اوپر قتل کروا کے یوں بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ سکھوں نے بھرپور طریقے سے کیمپین کی، اپنا پریشر استعمال کیا اور کینیڈا نے نریندر مودی یعنی بھارت کو G7 کے نان پرماننٹ ممبر کے طور پر اجلاس میں مدعو ہی نہیں کیا ہے۔ G7 کے علاوہ اس اجلاس میں کچھ نان پرماننٹ ممبر بھی شامل ہوتے ہیں جس میں بھارت بھی ہے اور اب بھارت کی چھٹی کروا دی گئی ہے۔ پروفیسر اشوک سوائن نے کہا کہ گزشتہ 6 سال میں جب سے بھارت G7 کا نان پرماننٹ ممبر بنا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ G7 سمٹ میں بھارت کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ 15 سے 17 جون 2025 تک کینیڈا میں ہونے والے اس G7 سمٹ سے بھارت کا ٹکٹ کٹ گیا ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد بھارت اور کینیڈا کے آپسی تعلقات اس حد تک نیچے چلے گئے ہیں کہ اجلاس سے ہی نکال دیا ہے۔